پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا۔ وہ سردار بہت ہی سنگ دل اور عیش پرست تھا، لیکن وہ سردار بہت بڑا جنگجو بھی تھا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے سپاہی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ وہ اتنا شاطر تھا کہ اس کے جاسوسوں کی طرف سے آنے والے خطوطوں کو وہ اپنی کمر کے ساتھ باندھے رکھتا، تاکہ اس کا سب سے ذاتی سپاہی بھی ان خطوط کو نہ پڑھ سکے۔ وہ سردار بہت جنگیں لڑتا اور بڑی آسانی سے جیت لیتا تھا۔ یہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کی دہشت ارد گرد کے تمام قبائل میں بڑھ گئی۔ جب دوسرے قبائل کے ایک سردار نے دیکھا کہ وہ سردار ہم پر حاوی ہو رہا ہے، تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اور دوستی میں تحفے کے طور پر اس ظالم اور سنگ دل سردار کو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل کنیز دے دی۔ سردار نے جیسے ہی کنیز کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ سردار ہر رات اس کنیز کے ساتھ ہم بستری کرتا، اس کے جسم سے خوب لطف اٹھاتا۔ اس سردار میں بہت بڑی کمزوری تھی کہ جب وہ اس کنیز کے ساتھ ہم بستری میں مصروف ہوتا تو اسے ہوش نہیں رہتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم بستری کے دوران وہ کنیز خطوط کھول لیتی اور اس کو پڑھ کر پھر باندھ دیتی تھی۔ ایک دفعہ وہ سردار بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو اس نے تیار کیا۔ سردار کو بہت یقین تھا کہ میں یہ جنگ آسانی سے جیت جاؤں گا، لیکن اس جنگ میں اس کو بہت بری شکست ہوئی اور اپنے سپاہیوں کو مروا کر اکیلا لوٹا تو اسے خود پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جس سے میں اتنی جنگیں ہار چکا ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر وہ سردار تڑپ رہا تھا، لیکن غصے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب حالات اس کا ایک نیک دل سپاہی دیکھ رہا تھا، جو کہ محل کی نگہبانی میں مقرر تھا۔ وہ سردار کے پاس آیا اور کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پریشانی کا حل بتا سکتا ہوں۔ سردار نے کہا کہ تم ایک معمولی سے سپاہی ہو، تم میری کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا، سردار اگر میری ترکیب سے آپ کو کامیابی نہ ہوئی تو آپ مجھے قتل کروا کے لٹکا دینا، لیکن اگر آپ فتح یاب ہوئے تو میری آپ کو ایک شرط ماننا پڑے گی۔ سردار کو اس کی باتوں میں تجسس پیدا ہو گیا، کیونکہ ایک معمولی سی سپاہی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ سردار نے حامی بھر لی اور اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ اپنی شرط بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ ان حسین و جمیل لڑکیوں سے زنا اور بدکاری وغیرہ سب ختم کر دیں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ سردار نے کہا، اگر تیری ترکیب سے مجھے نفع ہوا تو میں تیری شرط ضرور مانوں گا۔ سپاہی نے کہا، حضور جب آپ اس کنیز کے ساتھ ہم بستری کرنے جانا تو اس سے پہلے اپنا پانی نکال دینا اور اس کے ساتھ ہم بستری کا ناٹک کرنا، اور اس دوران یہ تلاش کرنا کہ وہ کنیز اس دوران کیا کرتی ہے۔ سردار نے اب ایسا ہی کیا۔ جب سردار اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو اس کنیز نے سمجھا کہ سردار پہلے کی طرح میرے جسم کی لذت میں ڈوب گیا ہے، تو اس نے اس کی کمر سے وہ خطوط کھولا، اور جیسے ہی خطوط کھول کر پڑھنے لگی تو سردار نے اس کے بازو سے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کام تم کب سے کر رہی ہو اور کس کے لیے کر رہی ہو؟ پہلے تو کنیز صاف صاف مکر گئیں، لیکن جب اس کی جان پہ بنتی دکھائی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا، اور اس کے بعد سردار نے اس کنیز کو اس سردار کی مخالف استعمال کر کے اسے بڑی آسانی سے شکست دے دی اور اس کے سارے قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ سردار جنگ سے واپس لوٹا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ سے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کسی بھی نامحرم کی طرف اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی یہ کام اس قبیلے میں کرے گا اس کو تمام قبیلے کے سامنے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سردار نے سپاہی کو اپنا نیا وزیر مقرر کر لیا، اور اب اس قبیلے نے بہت بڑی فتوحات حاصل کر لیں، اور آہستہ آہستہ وہ قبیلہ ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔